خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، اور دیا نبی نے اخوت کا ہم کو ہے یہ درس کہ کوئی آدمی کسی کے حق میں بد دعا نہ کرے، اور شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیم، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ اللہ بہت خوب۔ آتے ہیں میں جی عائشہ کی طرف۔ عائشہ آپ ماشاءاللہ سے جو کام کر رہی ہیں اور ہماری جو یوتھ ہے ان کے لیے بھی میں میسیج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں انسان اگر کام کرنا چاہے نا تو ان کے پاس جو ہے وہ بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، وہ کام شروع کرے تو پھر اس پہ کامیابی اس کو ملتی ہے۔ اور ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ کام شروع کرتے ہیں اس میں مشکلات، پریشانیاں، رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ آپ نے ہار ماننے سے پہلے ایک دفعہ کوشش اور کرنی ہوتی ہے، اور جب بھی آپ ہار مان رہے ہوں تو آپ نے کوشش کرنی ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ تو ہمارے سامنے عائشہ حنانی ہے جو کہ یقیناً کئی مشکلات ان کو آئی ہوں گی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ اب ان کو کامیابی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اور کامیابی جو ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ کوئی منزل نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے۔ کبھی آپ کو کامیابی ملے گی، کبھی آپ کو ناکامی ملے گی، تو آپ نے کبھی بھی ناکامی سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ناکامی سے آپ نے سیکھنا ہے۔ اور ناکامی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے ایک اپارچونٹی ہوتی ہے، اور وہ آپ کے کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اگر راستے میں بیچ میں ہار مان لی تو اس کا مطلب ہے کہ غلطی آپ میں کسی اور میں نہیں ہے۔ عائشہ آپ کو یقیناً مشکلات آتی ہوں گی، آپ کام کرتی ہیں، جاتی ہوں گی، پرچیزنگ ہوتی ہوگی، اور بہت ساری چیزیں آپ کو آن ٹائم پر ڈیلیورڈ کرنی ہوتی ہوں گی، تو تھوڑا سا بتائیں گے کس طریقے سے مینیج کرتی ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی مینجمنٹ تھوڑا سا ہوتا ہے، ہر چیز اپنے سپرویژن میں کرنی ہوتی ہے۔ پرچیزنگ ہو گئی، کپڑے کا فیبرک ہو گیا، جی بالکل، ڈیزائنس ہو گئے، اور کسٹمر کے حساب سے جو کسٹمائز کپڑے ہوتے ہیں وہ کبھی فرشی لہنگے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ لانگ شرٹس ہوتی ہیں، کچھ برائڈ ہوتی ہیں جو بعد میں بھی ویئر کرنا چاہتی ہیں کہ اپنی شادی کا ہم صرف شادی کے لیے نہ رکھیں لیکن بعد میں بھی ہم اس کو پہن سکیں، تو اس کے لیے الگ سے وہ ٹراؤزرز وغیرہ بنواتی ہیں، اس کی الگ ہر چیز کا مینیج کرنا ہوتا ہے۔ دوپٹے اس حساب سے رکھتے ہیں، کچھ ہیوی رکھتی ہیں اور کچھ نارمل رکھتی ہیں، ایک سائڈ وہ ہیوی کرواتی ہیں اور دوسری سائڈ جو ہے وہ نارمل کرتی ہیں تاکہ آگے جا کے پہننے میں بھی ان کو کام آ سکے۔ اور بہت ٹرکی تو ہے لیکن
مزہ آتا ہے. مطلب تھوڑا یہ کام اپنے بہت پیج اچھا کے ہے. بارے میں بتائیے گا ہمیں. میرا انسٹاگرام پہ پیج ہے اور فیس بک پہ بھی ہے, میراک اسٹوڈیو بائی عائشہ ہنانی کے نام سے. وہاں پہ کوئی آرڈر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی میرے کسٹمائز ڈریسز ہیں وہاں پہ اپلوڈڈ ہیں, وہاں جا کے وزٹ کریں. اور ضرور بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کام کو اس طرح سے کر رہی ہیں, کیونکہ ایک وومن کے لیے بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی اچھا, اور یہ ان کا ایک ڈریم ہوتا ہے. مطلب لیڈی اگر کوئی برانڈ لے کر آتی ہے نا, اس کا ڈریم ہوتا ہے کہ میں یہ کروں. تو بہت اچھی بات ہے اور بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے. ہمیں یہاں پر میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا, ہماری ٹیم کا حصہ ہے, ہمارے پینل کا حصہ ہے مظہر ملک صاحب, انہوں نے جوائن کر لیا ہے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیونکہ ان کے پاس وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے تو یہ دیر سے آتے ہیں. کل بھی یہ تھوڑا سا گلہ یہ کر رہے تھے کہ سحری میں ذرا ٹائم مل جاتا ہے, افطار میں جو ہے میں بڑا اسٹک ہو جاتا ہوں کہ آفس سے آنا اور پھر ادھر پہنچنا, تو یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ یہ آگے ہم بہت ساری چیزیں اور بھی کرنے والے ہیں جن کو ملک صاحب لیڈ کر رہے ہوں گے. اور میں ملک صاحب سے تھوڑا سا ڈسکشن کرنا چاہوں گی اس حوالے سے. ملک صاحب مجھے یہ بتائیں, رمضان میں اتنا ٹف شیڈیول ہوتا ہے, لیکن پھر بھی بینگ اے مسلم ہم کہتے ہیں رمضان آ رہے ہیں, مطلب رمضان کو بڑا ویلکم کرتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں. پہلے میں بات جو آپ نے شروع میں بول دی اس کو تھوڑا سا بتا دوں. کل میرے لیے آنا کچھ زیادہ مشکل تھا, آج کچھ بنسبت آسان لگا, آہستہ آہستہ آسان ہوتا اور جائے گا. ایک دو دن بعد لگے گا کہ یہ روٹین کا حصہ بن گیا. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جلدی بھی نظر آؤں گا یہاں پہ. تو جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا ہے, رمضان کا انتظار تو ہمیں رہتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم پہ فرض کر دیے گئے, اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ آپ کو کیوں فرض کیے گئے, اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ ہدی للمتقین کا آپشن بھی آیا, اور متقی بننے کی بات بھی ہوئی. اور اس کے آگے قرآن پاک کا نزول اس ماہ رمضان میں ہوا. اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ ماہ رمضان جو قرآن پاک کا نزول ہوا ہے یہ ہدایت کے لیے آیا, انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے. جب ہدایت کی بات کرتے ہیں تو پھر احساس سامنے آ جاتا ہے. جب احساس کی بات ہوتی ہے تو پھر انسانیت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. بے شک. ٹھیک ہے, اگر ہم تھوڑا سا احساس کر کے روڈ پہ جا رہے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جگہ جگہ ہمیں مستحق لوگ نظر آئیں گے جو زبان سے نہیں بولتے. میں پروفیشنل مانگنے والوں کی بات نہیں کر رہا. جی جی. وہ لوگ جو سبزی فروش ہیں, شام کے لیے ان کا کچھ اہتمام کر لیا جائے. وہ لوگ جو آپ کے ہوٹل پہ چھوٹے بچے کام کرتے ہوئے, دکانوں پہ چھوٹے بچے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اب وہ اگر ان کو تھوڑا سا غور کر لیں, تھوڑا سا احساس کر لیں, تو ہمیں وہ سب چیزیں جو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا, سفید پوش کہاں پہ موجود ہے, وہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. بات صرف ہے ان کو ڈھونڈنے کی, ان کی طرف توجہ دینے کی. جب ہم ان کی طرف توجہ دے دیتے ہیں, ان کا احساس کرنے لگ جاتے ہیں, تو وہی جو ہمیں لگتے ہیں کہ بہت کچھ ہے, وہ لگتا ہے کہ حقیقت میں وہ اس کے حقدار ہیں. بے شک. احساس جو ہے انسان کی زندگی میں وہ معاملات کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ انسان انسانیت کی طرف چلنے لگ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک وہ احساس پیدا کر دے ہر انسان میں کہ وہ انسانیت کے لیے سوچے. اور پھر بینگ اے مسلم تو ہم پہ زیادہ فرائض ہیں دوسروں کی نسبت. بالکل. جیسے سب سے پہلے ہمارے قریبی رشتہ داروں کی بات کی گئی, ان کا احساس کریں. اس کے بعد پھر پڑوسیوں کا حق ادا کیا گیا. پھر آپ کے عزیز و اقارب, دوست احباب کی طرف چلے گئے, محلے کی طرف چلے گئے, اور پھیلتے پھیلتے آپ جہاں تک جا سکتے ہیں سب کو الاؤ کر دیا. جتنے آپ کی تو یہ الاؤ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جو خاص مسلمانوں کو جو کیا, کچھ خاص ذمہ داریاں ہم پہ دی ہیں, ان ذمہ داریوں کو نبھانا تبھی ہوگا جب اب احساس کرنے لگ جائیں. بالکل ایسا ہی. اچھا شاہ صاحب, یہاں پر ہمارے ساتھ نا ایک بچہ موجود ہے. جی بالکل ہے. اور وہ اس کی ایک قرت بہت بہترین کرتا ہے, تو ہم نے اس کو کہا کہ وہ یہاں پر آئے, اور ہم اس کو بلاتے ہیں سبحان ملک نام ہے بچے کا, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہینڈ مائک سر پلیز دیجیے گا. اور سبحان سے ہم کہیں گے قرت بھی کرو اور نعت کا کوئی ایک شعر بھی پڑھو. ٹھیک ہے, چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. نعت پڑھو گے؟ چلو ایک شعر نعت کا بھی ہونا چاہیے. سانو لے چل شہر مدینے نو، سانو لے چل شہر مدینے نو، ساڈا شہر مدینہ رنگ لاوے، اتے نبی کریم دا بنگلا وے، اتے نفسی نفسن بولن گے، بوا جنت والا ہولن گے. میں اکیلا منزل دور، ٹواڈی بیری ٹواڈا نور، پر لگا دے یا رسول، پر لگا دے یا رسول. گڑی چل دیے نور میاں وچ بیٹھے پاک حضور میاں. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلو ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بیٹا یہ بتائیں گے کہ آپ مدینے کی زیارت ہوئی ہے آپ کو؟ چل ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کی زیارت کروائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے کہ آپ اور اچھی اچھی قرأت کرو اور اچھی نعتیں پڑھو. اللہ آپ کو کامیاب کرے. اور بالکل بچے جو ہیں وہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، اور جب ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے نعت پڑھیں اور خدا کے کلام کی تلاوت کریں تو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا ایک پازیٹیو سی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید توفیق عطا کرے، اور ہم سب کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ. بہت شکریہ بیٹا آپ کا، تھینک یو سو مچ. تو بچے کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو انکریج کریں، ان کی حوصلہ افزائی ہو تاکہ آگے چل کر یہ مزید جو ہے وہ ترقی کریں. ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ بچوں سے جو ہے گھر کا ماحول بہت ہی پازیٹیو ہو جاتا ہے اگر بچوں میں پازیٹیو عادتیں ہوں تو. بالکل کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بڑا المیہ ہے. اچھا آج کل کہیں میں دیکھتی ہوں کہ چیزیں بہت پازیٹیو بھی ہوتی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. میں اس بارے میں مفتی صاحب سے بھی جاننا چاہوں گی. مفتی صاحب ابھی میں کچھ دیر پہلے بھی ذکر کر رہی تھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی اپ کمنگ جنریشن ہے، یہ جو ابھی جوان ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، یہ جنریشن یہ جو اس سے پہلے والی جنریشن سے تھوڑی بہتر ہے اس معاملے میں کہ اس کو شعور زیادہ ہے. مطلب یہ میں نے دیکھا ہے جوان بچے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ بیچ میں جو ایک جنریشن گئی ہے وہ ان چیزوں کی اتنی عادی نہیں تھی. اگر ہم اپنی بات بھی کریں تو ہم اپنی بھی کہیں گے کہ لیکن اب جو جنریشن ہے وہ نمازوں کی بھی پابند. میں نے دیکھا ہے اکثر بچے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکثر بچے روزہ نہیں چھوڑتے. تو آپ کو لگتا ہے کوئی ڈفرینس ہے اس میں؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. میں ایک چیز سمجھانا چاہوں گا اس پر. ماضی کے اندر جو احادیث کی کتب تھیں وہ عربی میں تھیں اور ان کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا تھا. بے شک. اب اللہ تعالیٰ نے جدت کے ساتھ جو ہے نا ہر چیز کو واضح کر دیا ہے. بالکل اسی طرح یہ جو آپ کا میڈیا ہے یا آپ کا موبائل فون ہے تو اس نے بھی جو ہے نا دین کو گھروں تک پہنچا دیا ہے. بالکل. پہلے یعنی مسجد میں جانا ہوتا تھا اور مسجد میں ہی درس تھا، جمعے کا خطبہ تھا اور وہیں آپ کی جو ہے نا اٹینڈنس تھی. لیکن اب آپ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. جب آپ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، اسلام، دین، ایمان، تقوی، ہر چیز، تو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے نا سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح میں ان ماؤں کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ جو اس دور کے اندر جو پرفتن دور ہے اس دور کے اندر اپنے بچوں کو دینی فہم دے رہی ہیں اور اسلام کی تعلیم دے رہی ہیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھاتی ہیں، ان کی ہسٹری کو ان کے سامنے رکھتی ہیں. اور اسی طرح وہ جو مائیں ہیں وہ صحابیات امہات المومنین ان کی زندگیوں کو بچیوں کو پڑھاتی ہیں. جب آپ تعلیم دیں گے اور تعلیم کے راستوں کو آسان کریں گے تو یہ جو تعلیم ہے یہ شعور پیدا کرے گا. اب جب شعور پیدا ہوگا تو یقیناً یہ جو جنریشن ہے، یہ جینسی جو ہے، یہ انشاءاللہ دین کی طرف آئے گی. اور میں واقعتاً دیکھ رہا ہوں کہ مسجدیں ماضی سے زیادہ بھری ہوئی ہیں، جی بالکل آباد ہیں ماشاءاللہ سے. اور چھوٹے بچے ہمارے ہاں دیکھیں، یہ جو ابھی بچہ گیا ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس بچے نے کانفیڈنس کے ساتھ تلاوت کی اور اشعار پڑھے آپ اسلام کی اس پہ مدح سرائی کے اوپر، نعت خوانی کے اوپر. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں یہ مسجدوں کی زینت بنتے جا رہے ہیں. تو ہمارے علماء، ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ ان کو اسپیس دیں، ان کو جگہ دیں باقاعدہ مسجد کے اندر. اگر بالفرض وہ مسجد میں کچھ کھیل کود کر رہے ہیں پیچھے کرنے دیں. آج وہ کھیل کود کرنے آ رہے ہیں، کل وہ نماز پڑھیں گے. ایک ماحول بنتا ہے نا آنے کی طرف. بالکل، یہ بچے آئیں گے تو ماحول بنے گا نا. اب دیکھیں بچوں کو ہم تو آگے گزر جائیں گے. انہی بچوں نے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ مستقبل کا یعنی قوم کا معمار ہوتے ہیں. ان کو معمار بنایا جائے گا تو بنیں گے نا. ان کو موٹیویٹ کریں گے، ان کو سمجھائیں گے تو واقعتاً ماشاءاللہ سے یہ جو ہماری جنریشن آ رہی ہے اس کے اندر دینی شعور آ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. بالکل. اور یہ ریسرچر بھی بہت اچھے ہیں جو آپ پروگرام کر رہے ہیں
ایمان رمضان اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہو رہا ہے، تو اس سے اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں کو، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور ریسرچر بھی بہت اچھے ہیں آج کل کے بچے نا، بالکل۔ کوئی بات کہو وہ ایسے نہیں بالکل۔ مانتے، وہ اس کو Genius ہے، ریسرچ بالکل، کرتے ہیں، بہت پڑھتے genius ہیں، ہے۔ سمجھتے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں پروگرام کی طرف اور محمود رشید کی طرف دوبارہ چلتے ہیں کہ ہمیں ہدیہ نعت پیش کریں۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان میں، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان میں، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا، اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام تھا۔ عائشہ کی طرف چلتے ہیں اور عائشہ پوچھتے ہیں کہ ہماری یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ جب کوئی انسان کوئی چیز کوئی کام کرنے کا اگر فیصلہ کر لے تو اس کے لیے اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، ڈسپلین کی ضرورت ہوتی ہے، کیا ایسی چیز ہو جس پہ فوکس کرے تو اس کو کامیابی ملنا ہی ملنا ہوتی ہے؟ بالکل، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو ضرور اپنے لیے اسٹینڈ لے۔ سب سے پہلے تو اپنے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمت ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ کا سپورٹ سسٹم، آپ خود جو ہیں اگر اپنے لیے فرم اسٹیپس لے سکتے ہیں، اپنے ہم لوگ اس وجہ سے نہیں زیادہ تر لے سکتے کہ ہمارے گھر والے، پھر سماج کہ کیا کہے گا، ہم باہر نکلیں گے تو کس طرح سے فیس کریں گے، ان سب باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ول پاور پہ آگے بڑھیں اور ضرور وہ سب کچھ اچیو کریں جو آپ چاہتے ہیں۔ اور ہمیں جتنی بھی لگتا ہے کہ یہ مشکل آئیں گی، اس طرح سے مشکل آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف ہماری سوچ تک محدود ہوتی ہے۔ ہم جب نکلتے ہیں باہر تو ہمارے لیے راستے خود بخود کھلنے لگ جاتے ہیں اور ہم کامیابی کی طرف ضرور بڑھتے ہیں۔ اس کے لیے ڈسپلن سب سے زیادہ ضروری ہے، جیسے آپ نے کہا، اور خود اعتمادی۔ بالکل، بہت صحیح کہا عائشہ نے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔